نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج نیو اسلامک اکیڈمی کی ایک اعتبار سے پہلی اینٹ رکھنے کے لیے یا اس کے آغاز کا ایک پروگرام آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے لیے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. میں اس کی کامیابی پر اور آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر نیو اسلامک اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد سلیم قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور مسرت برے جذبات کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کے اس پروگرام کی سرپرستی کے لیے جو مشائخ، جو علماء اور آپ کی خدمت میں مامور جتنے بھی آپ کے معاونین ہیں، ان تمام حضرات کو صمیم قلب سے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے علماء کی اور مشائخ کی سرپرستی ان کو حاصل رہے گی. ان کا یہ قافلہ
اور ان کا یہ پروگرام جس کا آج انہوں نے آغاز کیا ہے، یہ سوئے مدینہ سفر پہ ہمیشہ رواں دواں رہے گا۔ علم کی خیرات جو انہوں نے بانٹنے کا عزم کیا ہے اور عزم مصمم اور عزم بالجزم کیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ پایہ تکمیل تک ضرور پہنچے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت سے افضل قرار دیا ہے اور عالم کو عابد سے افضل قرار دیا ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ ہیں، خاص طور پر حضرت پیر طریقت صوفی محمد اکرم صاحب نقشبندی جلوہ فرما ہیں، حضرت سید مطلوب حسین شاہ صاحب نقیبی وہ بھی جلوہ فرما ہیں۔ علماء کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ تشریف فرما ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا حافظ محمد حیات صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اعجاز احمد چشتی صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس تقریب کے مرکزی خطیب اور مہمان خصوصی جو آپ کی اپنی زبان اور اپنی لینگویج میں بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ہم سب کی امنگوں کے ترجمان ہیں، جناب حضرت مولانا امام عاصم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور دیگر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے فاضل حضرات تشریف فرما ہیں جن کے دل میں بڑی امنگ ہے۔ تو میں ان سب کی موجودگی میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلم افضل من العبادہ۔ ایک حدیث میں اس کو یوں بیان فرمایا گیا، العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے افضل ہے اور علم عبادت سے بہتر ہے۔ متصل ہی سرکار کا فرمان ہے، العالم خیر من العابد، ساتھ ہی فرمایا العالم افضل من العابد، کہ عالم جو ہے وہ عابد سے افضل ہے، عالم جو ہے وہ عابد سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العالم افضل من 70,000 عابد، سبحان اللہ کہیں۔ اور میں زیادہ دیر تک تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سمع خراشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، بڑے بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرما ہے، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے شہزاد احمد صاحب قادری نے، اور وہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آج کل وہ ٹی ویوں پہ اکثر نظر آتے ہیں اور عرصہ دراز سے نظر آ رہے ہیں، اہل سنت کا کام کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی بڑا کام لے گا۔ اہل سنت کا جہاں بھی کوئی ایک بچہ بھی جلوہ فرما ہو، اللہ کے کرم سے اس کی روشنی پھیلنے سے رہ نہیں سکتی۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل و صائم النہار، ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں سے، 70,000 عابد جو قائم اللیل ہوں، صائم الدہر ہوں، دن کو روزہ رکھنے والے، ساری رات نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، 70,000 عابد ایک طرف۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے دین کا عالم ربانی ان سے افضل ہے اور ان سے اعلیٰ ہے اور ان سے بہتر۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم عابدوں کے درمیان اس طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین شخص پر،
فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین بندے پر، اس طرح عالم کی فضیلت عابدوں پر ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، عابدوں پر علماء کی فضیلت ایسے جس طرح ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے یہ فرمایا، حکمن وصیت کی ہے سرکار نے، تاکید کی ہے اس بات کی، فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکن الخامس۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امتی اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو، سبحان اللہ کہیے، میرے امتی تو اس حال میں خود صبح کر، توجہ ہے یا نہیں؟ تھک گئے ہیں آپ، میں دیکھ رہا ہوں شاید میری زبان کی بھی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو، انگریزی دان زیادہ بندے ہیں۔ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے امتی تو اس حال میں صبح کر، تیرے دن کا طلوع، تیرے صبح کا آغاز اس حال میں ہو کہ تو خود عالم ہو، علم کے بغیر نہ رہ، تو میرا امتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو علم کے بغیر دیکھنا نہیں چاہتے۔ اغدو عالما، اس حال میں صبح کر کہ تو خود عالم ہو، او متعلما، اور اگر تیرے بس میں عالم ہونا نہ ہو تو پھر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ طالب علم ضرور ہو۔ اور طالب علم کی فضیلت کا حال کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے نواسے ہیں، جو حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ عالم ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے لخت جگر ہیں، جن کی عمر مبارک سرکار کے وصال کے وقت 7 سال کے قریب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے 7 سال کا بچہ ہو، ابھی شعور کی منزل میں قدم نہیں رکھتا، لیکن یہ علی کا لاڈلا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 13 حدیث سے اپنے کانوں سے سن کر امت محمدیہ کو بیان فرمایا 7 سال کی عمر میں۔ اور امام حسن مجتبی کا حال یہ، سرکار ان کو اپنی گود میں بٹھا کے خطبہ دیتے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، حضرت ابو بکر ہے نا ایک جو پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اسم گرامی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار منبر پہ بیٹھے تھے، امام حسن مجتبی کو گود میں بٹھا رکھا تھا، ایک نظر امام حسن کے چہرے پہ ڈالتے تھے، ایک نظر اپنے امتیوں کے چہرے پہ ڈالتے تھے۔ منظر کیسا ہوگا ذرا غور فرماؤ نا۔ اور امام حسن کے مرتبے کا حال یہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے یہ فضیلت بخشی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کئی مرتبہ خطبہ چھوڑا ہے۔ اور یہاں تک روایت میں فرمایا گیا کہ حضرت امام حسن مجتبی کے لیے سرکار جب وہ نماز سرکار پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، امام حسن مجتبی آپ کی ٹانگوں میں سے گزرنا چاہتے، ٹانگوں کے بیچ میں سے، تو سرکار ان کے لیے ٹانگیں پھیلا دیتے تھے، وہ گزر جاتے پھر قریب کر لیتے، وہ گزرنے کے لیے پھر آ جاتے لوٹ کے، سرکار پھر اٹھا دیتے۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ سرکار کے پیار کا یہ حال تھا۔ اور حضرت امام حسن مجتبی کا چہرہ زیبا، اس کا حال کیا ہے؟ حدیث میں خود حضرت علی شیر خدا کا فرمان، الحسن اشبہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ کہتے حضرت امام حسن مجتبی اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے سینے تک یا اپنے ناف تک اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لے کر
آیا اپنے ناف سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے جد اعلیٰ آقا کونین کی تصویر تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے لیے لکھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو اکٹھا کیا. کہتے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. خط توام میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا. ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. توجہ ہے نا حضرات؟ 5-10 منٹ کے لیے میں سما خراشی کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ سلسلہ اور ہے، لیکن یہاں پہ ان کے تذکرے سے بے برکتی نہیں ہوگی. یہ بڑی برکت ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. اور یہ اگر ظاہری طور پہ آپ کو نہ بھی نظر آئے تو باطنی طور پہ اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے. امام حسن کا ذکر ہو یا اہل بیت کا ذکر ہو تو کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ رحمتیں نازل نہ ہوں؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سمجھنے والے کہاں سے لائیں یہ؟ معلوم ہے یہاں بات نہ پنجابی کی ہے، نہ میر پوری کی ہے، نہ گجراتی کی ہے، یہ سارے ایک ہی ہیں سارے کے سارے. ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. یہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. خط توام میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا. اور پھر آگے کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. اور پھر آگے جس کو کہتے مبارکبادی دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی پیکر شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ کو مبارکبادی دیتے ہوئے کہتے ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب دیکھیے نا پیروں کا فیض ہے، اس لیے پیروں کا تذکرہ چھڑ گیا ہے. میں حضرت کر رہا تھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کے میں نے سرکار سے آپ سنا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ فبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو کہ وہ علم دین کی طلب میں لگاؤ، وہ علم جس سے اسلام کی اشاعت ہو سکے، وہ جس سے اسلام کو زندہ کیا جا سکے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طالب علم جو علم کو طلب کرتے کرتے مر گیا ہو، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان قیامت کے دن جنت میں صرف ایک ہی درجہ کا فرق رکھا جائے. اور ایک حدیث میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العالم والمتعلم سواء فی الاجر فی الجنہ. کہ عالم ہو یا طالب علم ہو اجر کے اعتبار سے جنت کے اندر دونوں برابر ہی اٹھائے جائیں گے. ان کا مرتبہ ایسا رکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اور ایک حدیث میں فرمایا سرکار نے رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی. میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت. ایک مرتبہ کسی کو سرکار کی دعا مل جائے اس کا مرتبہ کیسا ہے؟ سرکار نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اکٹھا فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی. میرے خلفاء پہ اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پہ اللہ کی رحمت، میرے خلفاء پہ اللہ کی رحمت. پوچھا گیا سرکار وہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ میرے آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یحیون من سنتی، وہ لوگ جو خود تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ اور لوگوں کو پہنچاتے رہتے ہیں. یہاں پہ میں یہ عرض کر رہا سرکار نے فرمایا اغدو عالمن، میرے امتی اس حال میں صبح کر کے تو عالم ہو، اگر تو عالم نہ ہو متعلمن پھر تو طالب علم ہو، عالم کی خدمت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والا بن جا. او مستمعن، اگر تو عالم بھی نہ ہو طالب علم بھی نہ ہو، تیری قسمت میں یہ ہونا نہ لکھا ہو، پھر او مستمعن
ان دونوں میں سے کسی ایک کی باتیں سننے والا ضرور ہو جا، ان کی خدمت میں جا کے بیٹھ، ان سے پڑھ۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرتا ہوں غور سے سماعت کرو، ان کی خدمت میں بیٹھ کے سن کیا کہتے۔ آگے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او محبن، ذرا توجہ فرمائیں گے ذرا، آپ کی بات سے تھوڑا میں بھی بیٹھے بیٹھے تھکا ہوا ہوں ویسے ہی، تو چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ حاصل ہو، میں بھی چل سکوں عزیزان، اور حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، نہ میں کوئی اور بات سناتا ہوں نہ مجھے آتی ہے، میں تو آمنہ کے لال کا فرمان ہی سناؤں گا آپ کو۔ آقا کونین صلی اللہ، اور پھر یہ علم کا جو مرتبہ ہے نا، یہ تو امام حسن کی روایت کردہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، امام حسن کے بابا علی شیر خدا سے پوچھو، حضرت علی المرتضی شیر خدا، جن کے مرتبے کا یہ حال ہے، آنکھ کھولی چہرہ مصطفیٰ دیکھا، ہوش سنبھالا، آقا کونین کی باتیں سنی سرکار کی، عادتیں سیکھی سرکار کی، ابھی بلوغت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ کلمہ پڑھ کے سرکار کی غلامی میں آ گئے، اور خود وہ اس پہ ناز کرتے، کہتے میں ابھی دیکھو تو سی، کہتے میں کیسے سبقت لے گیا ہوں سارے زمانے میں، خود دعویٰ کرتے، کہتے میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تم میں میرے جیسا کون آگے آ سکتا ہے، میں تو بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا، کہتے سو جائیں مصطفیٰ خود جگانے جاتے، روٹھ جائیں مصطفیٰ خود منانے جاتے ہیں علی شیر خدا، حضرت علی کے جسم کو مٹی لگ جائے مصطفیٰ خود جاڑنے جاتے ہیں علی شیر خدا، ان کے مرتبے کا حضرت علی، آنا مدینۃ العلم والی بابھا، آنا دار الحکمت والی بابھا، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ حضرت علی شیر خدا کے مرتبے میں کیسے بیان کروں، یہاں پہ صرف ان کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنی عن قریب وأن العلم باق لا یزال۔ کبھی حضرت علی کے فرمان پر بھی سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں۔ وہ جو ایک بڑا عربی زبان کا شعر کہتے لو کان حبک صادقا لأطعتہ، کہتے اگر تیری محبت سچی ہے تو پھر اپنے محبوب کی فرما برداری کرنا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ محب اپنے محبوب کا تابع دار نہ ہو، محب اپنے محبوب کا چاہنے والا تو ہو لیکن فرما برداری کرنے والا نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کا فرمان سنو، جن کے بارے مجد الفسانی فرماتے، امام ربانی، وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں دو ہستیوں کے بغیر فیض ملتا نہیں۔ حضرت امام ربانی مجھے کہتے ہیں حضرت ان میں ایک غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، ایک حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے، ولایت کے راستے سے کوئی بندہ بھی ان سے جو ہے ماورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہتے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنی عن قریب وأن العلم باق لا یزال۔ کہتے ہیں ہم رب ذوالجلال کی قسمتوں کی تقسیم پہ راضی ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو خود فقیر بندہ ہوں، میرے دامن میں تو کچھ ہے نہیں، نہ علم کی دولت ہے، نہ کسی اور شے کی دولت ہے، نہ ظاہری دولت رکھتا ہوں، میں تو حسن و حسین کے بابا کا فرمان سناتا ہوں۔ ناراض نہ ہو جانا بھئی یہ کہہ رہا، حضرت علی کہتے ردینا قسمت الجبار فینا، رب ذوالجلال کی قسمتوں کی تقسیم پہ ہم راضی ہو گئے۔ لنا علم وللجہال مالو، اس نے ہمارے لیے علم رکھا ہے، جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے۔ یہ کہتا کون ہے؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہم راد مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، ادھر ردینا قسمت الجبار فینا۔ جب اسٹیج پہ بیٹھنے چلے گئے نا حضرت علی کا فرمان سمجھتے، عدیدہ نے حضرت علی شیر خدا کہتے ہم قسمتوں پہ، رب نے جو قسمت لکھی راضی ہو گئے ہم۔ کیوں؟ رب نے ہمارے لیے علم رکھا ہے، جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے۔ لأن العلم لأن المال یفنی عن قریب، کہتے ہیں عن قریب مال فنا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گا۔ وأن العلم باق لا یزال، علم ایک لازوال دولت ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اور حدیث میں فرمایا گیا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عصر کی نماز کے بعد سورج میں زردی آتی ہے، اس وقت جو ہے نا شیطان وہ سمندر کے اوپر صحرا میں، جہاں پہ جو سمندر کے اوپر یہ کھلا ریت کا میدان ہوتا ہے، وہاں پہ تخت لگا کے بیٹھتا ہے. کہتے ہیں وہاں پہ وہ اس کے پھر جو اس کے آگے چیلے ہوتے ہیں، اس کے شیاطین ہیں آگے، اس کے شاگرد، اس کے مریدین، وہ سارے اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اس کے پاس، اور آگے اسے کہتے ہیں میں نے یہ کارنامہ کیا. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بندے کے درمیان میں حسد ڈال دیا، کوئی کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، کوئی کہتا ہے میں نے اتنے بڑے گروہوں کے درمیان لڑائی کرا دی، میں نے ایسا کر دیا، میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. سب کو وہ شاباش دیتا ہے، بیٹھ جاؤ تم بھی بیٹھو. ایک بالکل ظاہری طور پہ بالکل چھوٹے سے جسم کا شیطان آتا ہے، جسم اس کا سوکھا ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہو، آگے کہتے ہیں میں نے ایک طالب علم کو مدرسے میں جانے سے روک دیا. شیطان اچھل پڑتا، اپنے تخت سے چھلانگ لگا کے نیچے آ جاتا، اس کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، وہ اسے اپنے تخت پہ ساتھ بٹھا لیتا. تو دوسرے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، تو نے ہم کو شاباش نہیں دی، اس کو تو نے شاباش دے دی، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیے، نیچے اتر کے اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے، اس کا کارنامہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا تمہارے سارے کارنامے ایک طرف، اس کا کارنامہ سب سے اونچا کہ طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا. کہتے کیوں؟ کہتے یہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک طالب علم پڑھ جائے نا وہ ہزاروں بندوں پہ بھاری ہو جاتے. کہتے اس کی مثال، کہتے آؤ میرے ساتھ میں لے چلتا ہوں تم. اب صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، لوگ جا رہے دوڑتے جا رہے نماز کی طرف، بڑے صوفی بزرگ ہیں، خوبصورت لباس پہنا، خوشبو لگا رکھی، فجر کی نماز کے لیے بڑی ذہن میں اضطراب ہے کہیں لیٹ نہ ہو جائیں. شیطان آگے کھڑا ہو گیا، اپنے چیلے بھی اس کے ساتھ، چھوٹی سی شیشی لے کے نا ہاتھ میں، جو بندہ گزرتا ہے اسے کہتا ہے ایک ذرا میرا مسئلہ ہے، ذرا مجھ کو سمجھا دیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو شیشی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 7 آسمان 7 زمینیں لا سکتا ہے. جس بندے سے پوچھتا وہ آگے سوچنے لگتا ہے چھوٹی سی شیشی اور اتنا 7 آسمان 7 زمینیں کیسے آ سکتا، جیسے کیسے کا سوال ذہن میں آتا ہے نا، وہ کہتے چھوڑو کافر ہو گیا، آگے چلو. جتنے جا رہے تھے ایک لمحے کے اندر کافر کرتا جا رہا. آگے کہتے آپ یہ دیکھ ایک لمحہ نہیں لگا کافر ہو گئے. اب آج ذرا طالب علم کو دکھاؤں میں تمہیں. وہ بھی اپنے گھر سے نکلا ہے نماز کی طرف، مسجد کی طرف جا رہا، دوڑتا ہوا جا رہا. اسے آگے بڑھ کے روک لیتا، کہتے پیچھے ہٹ، مجھے شیطان لگتا ہے، میرا راستہ روک رہا ہے، میں مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے جا رہا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، مجھے لگتا ہے تو کوئی شیطان ہے. اب کہتا ہے ذرا پوچھ، جلدی جلدی بتا دوں گا میں تجھے راستہ چلتے چلتے. وہ چلتا جاتا ہے تیزی سے، وہ ساتھ چلتا ہے. مسئلہ بتاؤ. کہتے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اس شیشی کے اندر 7 آسمان 7 زمینیں اللہ لا سکتا. کہتے کیسا عقل کا اندھا ہے تو، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، رب اگر چاہے تو سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ اس کے اندر 7 آسمان 7 زمینیں ہر شے داخل کرتے ہیں. اس کا یہ علم کا مسئلہ ہے وہ اور شے ہے. بابا سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ بھی اس مقام پہ بولتا ہے اور وہ کہتے چوں شمع از علم پہ باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. کہتے ہیں علم کے لیے شمع کی طرح پگھل جانا چاہیے. یہ 2 فٹ کی شمع لگی دیکھی نا آپ نے، اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے روشنی دینے کے لیے. کہتے جس طرح شمع روشنی دینے کے لیے پگھلتی، ایسے تو بھی پگھل جا علم کے لیے، کہ علم کے بغیر رب کی پہچان ممکن نہیں. اور ہمارے مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ اقبال کیا کہتے؟ وہ کہتے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یار، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یار، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار. سبحان اللہ کہو نا بلند آواز. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یار، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ میں عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن. اے امتی میرے اس حال میں صبح کر کے تو عالم ہو، اگر تو عالم نہ ہو تو طالب علم ہو، اگر تو طالب علم نہ ہو تو ان کی باتیں سننے والا ہو، اور اگر تو ان کا سامع بھی نہ ہو ان سے محبت کرنے والا ضرور ہو جائے. سبحان اللہ کون بلند آواز. ان کے ساتھ محبت. اور خود یہ کیا مرتبہ اونچا ہے
حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، جن کا مرتبہ اونچا ہے، جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستی نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب، خود حاجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، خود یہ حضرت موسیٰ شہید کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کے پیر بھائی ہیں، غوث اعظم کی شان میں کہتے ہیں۔ یہ اپنی اخبار الاخیار میں جلد اس کے صفحہ نمبر 16 کے اوپر ان کا فرمان ہے، کہتے تا مامور شد من عند اللہ بقول او قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت اد حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد بنہا دند خوفا من الرد و طمعا فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسول ہی و وارث کتابہ۔ یہ مرتبہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کا بیان کیا، اور ان کے بارے میں وہ اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے، کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، کہتے ہیں عالم ربانی کا سو جانا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا شے ہے علم، کیا علم شے ہے یہ، میں حدیث عرض کر رہا ہوں، حوالہ دیا میں نے، اور نقل کس نے کی؟ امام بخاری نقل کرتا تو اور بات ہے، یہاں تو عبد القادر جیلانی نقل کر رہا ہے، جن کے مسئلے کا حال یہ براہ راست چاہیں تو مصطفیٰ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، عالم ربانی کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اب یہ اکیڈمی قائم کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں یہ صرف علماء کو تحفظ نہیں دے گی بلکہ علماء بنائے گی، علماء بنائے گی اور علماء بنیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک پیسہ کسی اور مقام پہ خرچ کرو، اس کا جو ثواب ہوتا ہے تو قرآن نے بیان کر دیا نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں ان کی مثال دانے کی سی ہے، ایک دانہ 7 بالیوں کو جنم دیتا ہے، اور اس پر بھی رب بس نہیں کرتا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ابھی توجہ نہیں ہوئی ہے، ابھی توجہ نہیں ہوئی میری طرف، سبحان اللہ کی آواز آئے نا بلند آواز سے۔ ابھی آپ شہزاد قادری سے سنتے تھے، وہ کہہ رہے تھے بولو سبحان اللہ کہو نا، تو میں اگر کوئی شعر پڑھ کے سبحان اللہ طلب کروں تو پھر تو آپ کہہ جاؤ بھائی غلط کرتا ہے، قرآن پڑھ کے کہہ دو سبحان اللہ کو۔ پھر سنو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں پہ قرآن پڑھایا جائے گا، کہ قرآن سکھائیں گے سمجھائیں گے، اور پھر وہ قرآن نہیں سمجھائیں گے بھائی پڑھ کے کوئی بندہ کسی اور راستے پہ چل پڑے، یہاں پہ قرآن پڑھا جائے گا، پھر محمد عربی کی محبت سینے میں بھر دی جائے گی، یہ سنگم ہوگا یہ سرکار کی محبت کا اور قرآن کا۔ یہ فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں ان کی مثال دانے کی سی ہے، ایک دانہ 7 بالیوں کو جنم دیتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس پر بس نہیں کرتا، جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور یہ حدیث میں فرمایا گیا جب یہ آیت اتری تھی نا تو سرکار نے جھولی پھیلا دی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے عرض کرتے تھے اللہم زد امتی، بولا تیرا کیا بگڑتا ہے، میری امت کے لیے اور زیادہ کر، میری امت کے لیے اور زیادہ کر۔ تو رب الجلال نے پھر دوسری آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا۔ میں اس کا معنی سمجھاؤں نا 2 مرتبہ آپ کو تو وقت تھوڑا سا لگ جائے، پھر یہ آیت اتری نا، سرکار نے پھر جھولی پھیلا دی، کیونکہ رب کے خزانوں سے واقف تھے نا آپ، پھر جھولی پھیلا کر کرتے ہیں اللہم زد امتی، بولا تیرا کیا بگڑتا ہے، میری امت کے لیے اور زیادہ کر، کتنا زیادہ ہو گیا پھر۔ اور سرکار کا اپنا فرمان ہے وہ پیسہ جو عام جگہ پر خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں اس کا ثواب اتنا ہے جتنا بیان ہوا حدیثوں میں قرآن کی آیتوں میں، فرمایا وہ پیسہ جو دین کے طالب علم پہ خرچ ہو وہ اس کے مقابلے میں 700 گنا زیادہ اجر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ معاملت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بتا دیں گے مسجد بات اور آپ یہاں پہ پر میں ان کا ٹائم ماشاء اللہ. میں حضرت مفتی صاحب کے لیے تو یہی کہوں گا، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، مفتی صاحب، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب ہی مجھے دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے. مفتی صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور صرف علم ہی نہیں، عزتوں سے بھی نوازا ہے. علم بھی ہوتا ہے لوگوں کے پاس لیکن عزت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ عزت بھی اس قدر عطا فرمائی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ایسے ایسے لوگ ان کے دیوانے ہیں، اور یوٹیوب پر اگر ان کی کوئی ویڈیو ملتی ہے تو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو سناتے ہیں، چاہے وہ بچوں کو ان کی گفتگو سمجھ نہیں آتی، لیکن انداز گفتگو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی گفٹ ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس طرح کے عالم بنو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کی عزت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، علم کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا. ہم دعا دینے کے قابل نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جو دل سے دعا نکلتی وہ اثر رکھتی ہے، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے دلوں کو، سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو منور کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ یو کے کے اندر انہوں نے پورا یو کے الحمدللہ ٹور کر لیا، اور بارہا جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت عام کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو گمراہ تھے ان کو رائے راست پر لے کر آئے. ان کی تقریر سننے کے بعد، یہ نہیں انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کسی کو مسجد کے اندر لے کر آئے ہیں، صرف گفتگو سن کر. اور ابھی انہوں نے فرمایا نا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ آمینہ کے لال کی باتیں میں آپ کو بتاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ اس طرح اپنے متعلق جو ہے وہ ایک ذہن رکھے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرم ہے. اور مجھ صاحب انشاءاللہ العزیز یہاں تشریف فرما ہے، اور جو میسیج دیا ہے کہ ایجوکیشن is the utmost, it's imperative that in today's day and age that we send our children to such centers where they are going to be taught the Holy Quran, but not only taught the Holy Quran, but be able to implement that in their lives and be able to understand the meaning of the Holy Quran and the Hadith Mubarakah. So let us help Brother Salim here, who is on a mission to spread the word of Rasul Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa barika wa sallam. And I said to you that you are gifted people. Why? Because you have English speakers such as Brother Imam Asim, alhamdulillah, who in a short span of time, and I can remember that the very first program that we did on the channel was with me. So I'm humbled and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and I have seen him progress. I have seen him, the martaba and the rutba Allah subhanahu wa ta'ala has given him. May Allah subhanahu wa ta'ala give him a long life, because it is a need of today that our youngsters, they understand English a lot better than they do Urdu or Punjabi. So it is a need of the day as well. And under the guidance of such Alim Deen, Mufti Sahab and other ulama, alhamdulillah, he will benefit more and inshallah inspire more people, not just in UK but around the globe, inshallah. We got Hafiz Abdul Qadir Nushai Sahab here as well, and Haji Sahab. Inshallah we will recite the Salatu Salam at the end, but we've still got to listen and hear the speech of Brother Imam Asim. And without further ado, I will request.
على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی